جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ ندیم خان پروگرام بزنس پوائنٹ کے ساتھ. جیسا کہ ہم نے بیشتر پروگرامز کے اندر پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر ایک نظر ڈالی ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. حاجی عامر رشید صاحب یہ چیئرمین ہے پاکستان سپریم کونسل امن کمیٹی کے، اور آج ہم ان سے بات کریں جو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، مہنگائی کا زور ہے، اور جو اس وقت غریب کی حالت ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، اس کے حوالے سے ان سے ہم بات کریں گے. عامر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر، پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور پاکستان اس وقت جس بحران کا شکار ہے، جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، عوام بڑی پریشان ہے، کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. پاکستان اس وقت بدحالی کا شکار ہے اور عوام الناس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور یہاں تک کہ سیکورٹی کے بھی مسائل شامل ہیں. تو عوام اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے پاکستان میں، لیکن ہم امید کرتے ہیں اپنے آرمی چیف سے جنہوں نے ایک کیبنٹ تیار کی ہے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے، اس کی بقا کے لیے کام کر رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پاکستان کا بہتر ہوگا. اچھا سر، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک دم سے ڈالر پہلے بہت مہنگا تھا، لیکن اسحاق ڈار کے جانے کے بعد وہی ڈالر آرمی چیف نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول کیا. اس کے بعد ذخیرہ اندوزی جو تھی ان کو اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، سمگلنگ روکی، جو ڈالر کی سمگلنگ تھی اس کو روکی. لیکن ان چیزوں کے باوجود جو پیٹرول اور ڈالر کے ریٹ بڑھتے ہیں تب ریٹ بڑھ جاتے ہیں چیزوں کے، جب ریٹ کم ہوتے ہیں تو اشیاء خود نوش کی چیزوں کے ریٹ کم نہیں ہوتے. سر، وجہ یہ ہے نا کہ اس وقت جو نظام چل رہا تھا پاکستان میں، سابقہ نظام، اس میں چیک اینڈ بیلنس کا توازن جو نا وہ بہتر نہیں تھا. لیکن آنے والے جو آرمی چیف صاحب نے جو ذخیرہ اندوزی پہ کنٹرول کیا، جو ڈالر کی اپنا سمگلنگ پہ کنٹرول کیا، اور یہ ڈالر جو مسلسل نیچے آیا ہے اور پاکستان کی معیشت کو ایک بہتر آپشن ملی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری تھی، یہ جو کہہ لیں کہ ڈالر اپنا پک کر رہا تھا اسحاق ڈار کے دور میں، اس پہ ان کا کنٹرول نہیں تھا. آج الحمدللہ ہمارے آرمی چیف نے اور ان کی کابینہ نے اس پہ کنٹرول حاصل کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگا اور ڈالر مزید نیچے آئے گا، اور جس سے پاکستان کی جو مشینری ہے، جو اس کی صنعت ہے، بہتر طریقے سے چل پائے گی. اچھا عامر صاحب، آپ چیئرمین امن کمیٹی سپریم کونسل بھی ہیں پاکستان کے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور امن کی جو بحالی ہے اس حوالے سے وہ چھوٹے سے چھوٹے بچے، اس وقت دیکھا جائے کہ تھانوں میں کیس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، پرچے بڑے زیادہ ہو رہے ہیں، اب تو یہاں تک یہ ہے کہ موٹر سائیکل جو چلانے والے بچے ہیں ان پر بھی ایف آئی آر ہو رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے امن کی صورتحال بہتر ہوگی؟ سر، اس سے تو پاکستان کا امن خراب ہو رہا ہے، اور میں جو ایگزیکٹو ہیں، جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا آئی جی پنجاب ہیں، ان سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بچے 12 سے 14 سال یا 16 سال کے بچے میٹرک میں پڑھتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کو بھی چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور اپنے والدین کا بھی بوجھ بٹھاتے ہیں. موٹر سائیکل پہ 2 بھائی بیٹھ کے اسکول میں جاتے ہیں. اگر ایسے بچوں پہ لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے پرچے کیے جائیں گے تو ان کی آنے والی زندگی تو بہت زیادہ متاثر ہوگی اور کرمنل میں ان کا شمار ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ جو ایسے بچے ہیں ان کو اپنا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ نادرا کا منی کارڈ جاری کیا جائے، تو ایسے منی لائسنس جاری کیا جائے تاکہ وہ اپنی شناخت کے ساتھ اپنے ملک میں وقت گزار سکیں. جب ان کی مدت پوری ہو تو ان کے اصل لائسنس جاری کر دیے جائیں. لیکن ایک طرف یہ بھی ہے عامر صاحب کہ جب یہ بچے باہر جاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، تو ایسے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جن کی وجہ سے شاید حکومت نے ایسا کیا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کوئی گورنمنٹ کو، حکومت کو کوئی رائے دیں کہ اس کے لیے بھی کوئی سد باب ہونا چاہیے نا، تاکہ یہ حادثات سے بھی بچا جائے. سر دیکھیں، پہلے دور تھا کہ ٹی وی پہ، ریڈیو پہ کچھ ایسے پروگرام نشر کیے جاتے تھے جو اپنا ٹریفک کے حوالے سے تھے، ٹریفک کی جانکاری کے حوالے سے، اشاروں کے حوالے سے، یا لوگوں کو تربیت دی جاتی، بچوں کو نیو کمر کو تربیت دی جاتی تھی کہ گاڑی کو اس طرح چلانا ہے یا اس طرح نہیں چلانا، یہ نقصان دہ. لیکن آج کل اس میں ان پروگراموں کا فقدان ہے، اور اسکولوں میں بھی ایسا کوئی لیکچر نہیں دیا جاتا جس میں بچوں کو موٹیویشن ملے کہ جناب یہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ اسکولوں میں کم از کم اسمبلی میں کوئی ایسا لیکچر دیا ہے جس میں اپنا ٹرانسپورٹ اور اس کے قوانین کے حوالے سے ایک اچھے طریقے سے بچوں کو بریفنگ دی جا سکے، تاکہ وہ استاد کی زبان میں بہت اثر ہوتا ہے، والدین کی زبان میں بہت اثر ہوتا ہے. یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے پروگرام اسکولوں میں رائج کریں جس سے بچوں کو ٹریفک کے قوانین کے بارے میں آگہی ہو سکے. اور رہا
امن جو کرمنل امن کے حوالے سے، امن تو پاکستان میں الحمدللہ جیسے پاکستان جب سے بنا ہے تو آج جو صورتحال ہے وہ بدتر ہوتی جا رہی ہے. جو اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں اس میں اصل وجہ یہ ہے کہ بے روزگاری ہے اور بچوں کی اور لوگوں کی ضروریات بڑھ گئی ہیں یا انہوں نے بڑھا لی ہیں، جس کی وجہ سے نا وہ اس کو شاید اس چیز کو آسان سمجھتے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ اس کے لیے گزارش کریں گے کہ اس کے بے روزگاری کو ختم کر کے روزگار کے اچھے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ عوام اپنے اچھے راستے اختیار کر کے ملک کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے کام کر سکیں. جی بالکل، عامر صاحب کا یہ بھی کہنا ٹھیک ہے کہ جو آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بائکس چلا رہے ہیں یا ان پہ FIRs ہو رہی ہیں، ان سے ان کی کرمنل ہسٹری بن رہی ہے تاکہ جو ان کو بعد میں ملازمتیں ملنا یا دوسرے ممالک میں جانا ان کے لیے مسائل بنیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اسکولوں میں کالجوں میں ان کے لیے اویئرنیس پروگرامز کیے جائیں، ٹریفک کی جانب سے ٹریفک رولز اینڈ لاز بتایا جائے. عامر صاحب کا یہ بڑا اچھا گورنمنٹ کو مشورہ، اس بات پر ان کو غور کرنا چاہیے. اور دوسری بات، جو بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز ہیں اس کی وجہ بے روزگاری بھی ہے. بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں کے جو وسائل ہیں، مسائل بڑھ گئے ہیں، وسائل کم ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ کرائم کرنے پر جو ہے وہ ان کی توجہ ہے وہ اس طرف گامزن ہے. اچھا عامر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک طرف تو بے روزگاری ہے، دوسری طرف مہنگائی کا بھی بڑا زور ہے. اس وقت جو بجلی کے ریٹس ہیں، جو نرخ بڑھائے جا رہے ہیں، بل بڑھائے جا رہے ہیں، اس وجہ سے پاکستان کی ہم معیشت کی اگر بات کریں تو اس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں. جس گھر میں کل راشن اکٹھا جایا کرتا تھا آج وہ مٹھیوں میں لے کے جاتے ہیں، تو ہر مڈل طبقہ پس کے رہ گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ جو سابقہ حکومتوں کے جو غلط اپنا جو طریقہ کار بنایا گیا، جو قوانین بنائے گئے بجلی اپنا ریٹس کے حوالے سے بجلی کے، تو یہ آج ہمیں وہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس کے لیے ہم تو حکومت سے ہی گزارش کریں گے، جو حکومت میں اعلیٰ قیادت ہے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے. لوگ مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں اور ان کا کھانا پینا اور آنا جانا بےحد مشکل ہو چکا ہے، اور بچے پڑھانا تو سمجھیں کہ ناممکن سی صورتحال بنتی جا رہی ہے. تو لہٰذا بجلی کے ریٹس کو کور کیا اور جو ایسی کمیٹیاں تشکیل جائیں جو نرخ کو کنٹرول کریں اور جو حقیقی نرخ ہیں، جو حقیقی ان کا اپنا جو طے شدہ معاملات ہیں اس کے مطابق وہ چیزیں خرد و نوش فروخت کی جائیں تاکہ عوام الناس کو ریلیف مل سکے. اچھا آپ کو سر یہ بھی بتائیے گا کہ اصل میں اوپر جو گورنمنٹ ہے وہ روز اعلانات ہوتے ہیں کہ یہ سستا کر دیا، لیکن نچلے طبقے پہ جو سابقہ حکومتیں تھیں وہ بھی باشمول وہ بھی اور یہ گورنمنٹ بھی جو نگران سیٹ اپ ہے، اس میں بھی صرف اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہیں لیکن پریکٹیکلی یہ نظر نہیں آیا کہ جو دکاندار ہیں وہ اپنی منمانی کی چیزیں فروخت کرتے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی کا فقدان کم نہیں ہو رہا. آپ اس حوالے سے کیا گورنمنٹ کو تجویز پیش کریں؟ ندیم بھائی، اس میں حکومت کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے اور اپنی ریٹ کو منوانا چاہیے تاکہ معاشیات کو بہتر کیا جائے. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا، اعلانات کیے جائیں گے اور اس میں امید ہے چیزوں کے ریٹ کم بھی کر دیے جاتے ہیں لیکن دکاندار منمانی کر رہا ہے. جب تک آپ ایک ایسی کمیٹیاں تشکیل نہیں دیں گے علاقائی سطحوں پہ جس میں مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے یا ان کے چلان یا جرمانے کیے جائیں، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ جو کرپشن ہے نا وہ اس ٹائم پہ نا جڑوں میں بیٹھ چکی ہے پاکستان، جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا اور معیشت بھی خراب ہے اور عوام بدحالی کا شکار ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب نے حافظ جنرل عاصم منیر صاحب نے آ کر ڈالر کنٹرول کیا، اسمگلنگ روکی اور اس طرح پاکستان کو اس تک استحکام میں پہنچایا، ورنہ جو حالات تھے پہلی گورنمنٹس کے وہ تو بہت برے حالات تھے پاکستان کس سمت میں جا رہا تھا یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک اور سٹینڈ بھی لینا پڑے گا کرائمز روکنے کے لیے؟ تھوڑا سا ان کو خود اس طرف دیکھنا پڑے گا. اس وقت مہنگائی روکنے کے لیے ان کو ایک دفعہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، کیونکہ جس طرح انہوں نے پاکستان کو سٹیبل کیا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ کو سٹیبل وہ چلا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہماری تو اس ٹائم پہ جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں یہی ہمارے اس ٹائم پہ امیدیں ہیں، اس سے امیدیں وابستہ ہیں ہم چاہتے ہیں اور ہم عوام کی آواز بن کے بلکہ ان تک میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ توجہ کریں اور مہنگائی پہ خاص طور پہ توجہ کریں تاکہ عوام الناس بھی اپنا سکھ کا سانس لے سکے اور جو مسئلے مسائل ہیں اس کو ختم کیا جائے. بالکل یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے آ کر تقریباً سارا کچھ کنٹرول کیا جو ہمارے حکمران نہیں کر سکے، اور اس کے ساتھ ان کو اس طرف بھی مہنگائی اور جو اس وقت بڑھتے ہوئے کرائمز ہیں جرائم ہیں ان کی طرف بھی غور کرنا چاہیے گا. اچھا آخری سوال آپ سے صرف یہ بتائیے گا کہ اس وقت تمام امت مسلمہ کی نظریں جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کی طرف ہے، لیکن
کیا آپ سمجھتے ہیں یہ صرف باتوں سے یا زبانی بائیکاٹ سے یہ سلسلہ ہمارے لیے کافی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیسے کریں گے؟ پاکستان کی عوام کی، پاکستان میں بسنے والوں کی، تمام پاکستان میں بسنے والے اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا گو بھی اللہ تعالیٰ انہیں فتح سے ہمکنار کرے. لیکن فتح کے لیے ضروری ہے آپ کو پہلے محنت کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی. وہ تو وہ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں فتح انہی کی ہوگی اور اسرائیل نیست نابود ہوگا. بے شک جی، بالکل. عامر رشید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی تمام عوام اس وقت فلسطین مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور جہاں تک ہماری آرمی کی بات ہے، ہمارے فوجی جوانوں کی بات ہے، اور پوری دنیا میں ہماری آرمی جو ہے وہ بہادری میں بڑی مشہور ہے اور نمبر 1 پر ہے، اور وہ بھی جو ہے اظہار یکجہتی کرتے ان کے ساتھ کھڑی ہے شانہ بشانہ. اور انشاءاللہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے. اپنے ہوسٹ ندیم خان کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.